بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کو آج کے پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں، اور آج کا ہمارا جو موضوع ہے وہ درود شریف کے مسائل، اور اس درود شریف کے آگے جو ہے نا کیا کیا ہمیں کس موقع پہ درود پاک بھیجنا چاہیے، یہ تفصیل ساری میں بیان کروں گا۔ امید ہے کہ انشاءاللہ اپنی طرف سے میری پوری کوشش ہوگی کہ آج کا موضوع بھی بڑا اچھا موضوع ہے، تو انشاءاللہ اپنی طرف سے پوری کوشش ہوگی کہ ہر طریقے سے یہ آپ تک پہنچائی جائے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی آدمی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنی اولاد، والدین اور باقی تمام لوگوں کے مقابلے میں مجھ سے زیادہ محبت نہ کرتا ہو۔ تو اپنی اولاد، مال، اہل و عیال سب سے زیادہ محبت آپ کو اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوگی تو تب جا کے ہمارا ایمان یہ مکمل ہوتا ہے۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، کسی آنکھ نے تجھ سے زیادہ خوبصورت شخص نہیں دیکھا، تجھ سے زیادہ صاحب جمال کبھی کسی عورت نے جنا نہیں، تو ہر عیب سے اس طرح پاک اور صاف ہے جیسے تو اپنی مرضی اور پسند سے پیدا ہوا ہے۔ تو دیکھیں جی کہ نبی پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تو ہماری امت کے لیے، اور اللہ تعالیٰ نے اس لیے ان کو رحمت للعالمین کا وہ دیا خطاب، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سلسلہ نسب ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام سے جا کے ملتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد المناف، وہاں سے پھر چلتے چلتے آگے جا کے حضرت اسماعیل علیہ السلام بن ابراہیم علیہ السلام، اور اس کے بعد پھر جو سلسلہ حضرت ادریس علیہ السلام بن جارت، اور پھر آگے جا کے جو ہے نا بیچ میں سے میں نے کچھ چھوڑا، حضرت آدم علیہ السلام پہ جا کے یہ ختم ہوتا ہے۔ تو یہ میں نے اس لیے بتایا کہ آپ کے نالج کے لیے بڑا ضروری تھا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 9 شادیاں ویسے تھیں، اور 2 جو ہے نا وہ شادیاں لونڈیوں سے کی تھیں، اور ٹوٹل 11 بن جاتی ہیں۔ تو اس میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بیٹا جو ہے نا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے نا وہ حضرت ماریہ قطبیہ رضی اللہ تعالیٰ کے بطن سے پیدا ہوئے اور بچپن ہی فوت ہو گئے۔ باقی ساری اولاد جو ہے نا وہ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور جو ابھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیوں سے یہ سلسلہ ہے نسب چل، حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ الزہرا عنہ سے چل رہا ہے۔ تو یہ بتانا اس لیے ضرورت ہے کہ چونکہ موضوع ایسا ہے تو اس کے لیے ذرا بتانا یہ ضروری تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے مختلف مواقع کے اوپر جو ہے نا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو کچھ بتایا ہے تو اس کا بیان انشاءاللہ جو ہے نا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی کئی مواقعوں پہ فرمایا ہے۔ ایک صحابی حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ کو کتنی سچی بات ارشاد فرمائی تھی کہ اے کعب، اگر تو اپنی ساری دعا کا وقت مجھ پر درود بھیجنے کے لیے وقف کر دو تو یہ تمہاری دنیا اور آخرت کے سارے دکھوں اور غموں کے لیے کافی ہوگی۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے جو بات اپنے کلام پاک کے بارے میں ارشاد فرمائی ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے اہل ایمان کے لیے تو یہ قرآن ہدایت بھی ہے اور شفا بھی۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برزخ کی جو زندگی ہے یا ان کا سلام کا جواب دینا، تو یہ ہمیں اس کی زیادہ تفصیل میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھی پہنچ جاتا ہے اور سلام بھی پہنچ جاتا ہے۔ تو ان کی موت تو واقع ہوئی
اور صحابہ کرام نے ان کو غسل دیا، کفن پہنایا، اور پھر مدینہ منورہ میں وہ آرام فرما رہے ہیں۔ تو فرشتے ان تک جو ہے نا درود و سلام پہنچا دیتے ہیں۔ باقی ہمیں مزید اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہیے۔ جو اللہ تعالیٰ نے بھی منع فرمایا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ آپ کئی چیزیں ہوتی ہیں ضرورت سے زیادہ آپ اس کے بارے میں نہ سوچا کریں کہ یہ کیسے، ایسے ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 6 دن میں زمین و آسمان اور پوری کائنات بنا دی، تو یہ ویسے تو ممکن نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے 6 دن میں بنا دیا تو وہ چیزیں ہو گئیں۔ تو اس لیے جو اللہ تعالیٰ نے جس طرح ہمیں فرمایا ہے تو ہمیں اس کے حساب سے کرنا۔ جب اللہ اور اس کے فرشتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف و اسلام بھیجتے ہیں تو ہمیں اس لیے کہ جی کچھ لوگ آج کل کہتے ہیں جی زندہ ہیں، ہر جگہ پہ موجود ہیں، ان چیزوں میں نہیں بحث میں پڑنا چاہیے۔ آپ یہ ہے کہ جو اللہ نے حکم دیا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے مطابق عمل کرنا چاہیے۔ باقی یہ چیزیں جو ہے نا آپ جتنے زیادہ درود شریف پڑھیں گے، کیونکہ صبح کے ٹائم اگر آپ 10 دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر فجر کی نماز کے بعد اور شام کو بھی 10 دفعہ بھیجیں گے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ انشاءاللہ میں قیامت والے دن جو ہے نا اس شخص کی شفاعت جو ہے نا لازمی کروں گا۔ تو مقصد یہ کہنے کہ ان کو جو ہے نا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرشتے بھی مقرر کیے ہوئے ہیں کہ جو دنیا کے اندر گھومتے رہتے ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو درود ہے وہ بھی لے کے پہنچا دیتے ہیں۔ تو اس لیے اس میں غیر ضروری بحث سے بندے کو وہ پرہیز کرنا چاہیے۔ اور صرف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ وہ بخیل شخص ہوگا کہ جو جس محفل میں، جس مجلس کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جائے اور اس پہ اگر درود پاک نہ پڑھے تو وہ اس محفل کو جو ہے نا ایسی محفل میں بیٹھنا نہیں چاہیے۔ تو اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ جتنا ممکن ہو زیادہ سے زیادہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجیں۔ اب میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں مختلف مقامات پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے موت کا لفظ استعمال فرمایا ہے، اس کا میں ترجمہ بیان کرنے لگا ہوں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ بھی مرنے والے ہیں اور یہ کافر اور مشرک بھی مرنے والے ہیں۔ سورۃ زمر آیت نمبر 30۔ آگے پھر سورۃ آل عمران میں ارشاد مبارک ہے، اس کا ترجمہ بیان کرتا ہوں۔ اور محمد اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ بس ایک رسول ہیں، ان سے پہلے اور رسول بھی گزر چکے ہیں، پھر کیا اگر وہ مر جائیں یا قتل کر دیے جائیں تو تم لوگ الٹے پاؤں پھر جاؤ گے؟ آیت نمبر 144۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ اگر نبی وسلم فوت ہوتے ہیں یا اس زمانے میں جنگوں میں حصہ لیتے تھے، اگر شہید ہو جاتے تو کیا تم اپنے دین کو چھوڑ دو گے؟ تو یہ بھی واضح ہو گیا۔ سورۃ انبیاء میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد مبارک ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمیشہ کی زندگی تو ہم نے تم سے پہلے بھی کسی انسان کے لیے نہیں لکھی، اگر تم مر گئے تو کیا یہ کافر و مشرک ہمیشہ زندہ رہیں گے؟ آیت نمبر 34۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے واضح کیا ہے کہ پہلے پیغمبر 1,24,000 پیغمبر گزرے ہیں اور سب کو جو ہے نا وہ موت آئی ہے۔ تو یہ تو ویسے ہمارا ایمان ہے۔ تو یہ کئی جو ہے نا لوگ غیر ضروری سوچتے ہیں، اس سے انسان کا ایمان کمزور ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ غیر ضروری جہاں پہ آپ کی سوچ ختم ہو جاتی ہے نہیں سوچنا چاہیے، پھر آپ گناہ میں چلے جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خطبہ مبارک کے الفاظ بھی یہ ہیں، تم میں سے جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا، اسے معلوم ہونا چاہیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر موت واقع ہو چکی ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جسم مبارک عطر کو غسل دیا گیا، کفن پہنایا گیا، نماز جنازہ ادا کی گئی اور من و مٹی کے نیچے قبر میں دفن کر دیا گیا۔ اور وہ اب ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مدینہ منورہ میں جو ہے نا مسجد نبوی میں وہاں پہ ان کا روضہ مبارک ہے، تو وہ وہاں پہ آرام فرما رہے ہیں۔ تو دنیا کے حساب سے تو موت واقع ہوئی، اور پھر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ واضح طور پہ کہا ہے کہ جو برزخی زندگی ہے نا
وہ انبیاء، تمام اولیاء، تمام شہداء، تمام صالحین کے مقابلے میں زیادہ کامل ہے۔ اور اس پہ جو ہے نا یہ تھوڑی سی جو ہے نا یہ دنیاوی زندگی سے یہ مختلف ہوتی ہے۔ اس میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان جو میں نے بتایا ہے کہ انبیاء، اولیاء، شہداء، صالحین، قبر کے اندر جو ہے نا ان کو کوئی مٹی جو ہے نا، باقی انسانوں کے لیے تو یہ ہے کہ اگر وہ اللہ تعالیٰ جس کا جسم مبارک بچانا چاہے قبر کے اندر، ورنہ جو ہے نا کیڑے مکوڑے کھا جاتے ہیں، جو تو وہ جسم کے اندر سے ہی پیدا ہو جاتے ہیں اور مٹی کے اندر سے، تو وہ لیکن صرف اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ ایک ریڑھ کی ہڈی جو ہے نا انسان کی رہ جائے گی، اس کے اوپر پھر قیامت والے دن جو ہے نا انسانوں کو اللہ تعالیٰ دوبارہ جب زندہ کرے گا تو وہ اس کے اوپر جو ہے نا ریڑھ کی ہڈی ایک صرف واضح طور پہ بتائی گئی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ تو باقی یہ کہ انبیاء کے اور اولیاء کے جو جسم مبارک ہیں وہ اسی طرح اپنی اصل حالت میں رہتے ہیں، ان کو کوئی چیز، کیونکہ زمین کو اللہ تعالیٰ نے واضح حکم دے دیا تو وہ اسی طرح، بلکہ جو نبیوں کی، اور ہمارے نبی تو نبی آخر الزمان ہیں، تو نبی آخر الزمان تو ان کو تو قبر کے اندر بھی جو ہے نا وہ ان کو اتنا وسیع کر دیا جاتا ہے، اور وہاں پہ ریشم کے جو ہے نا بستر ڈال دیے جاتے ہیں۔ ان چیزوں کا ہمیں علم نہیں ہے، اور ان کو جنت کا منظر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے دکھا دیے تھے، لیکن پھر بھی جو ہے نا باقی شہداء کے لیے ہے، تو ان کو تو جنت کے اندر جو بھی کچھ انسان کو ملنا ہے تو ان کو پہلے دکھا دیا جاتا ہے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے، اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو، ایسے لوگ تو زندہ ہیں لیکن تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے۔ سورۃ بقرہ ہے، اس میں بھی واضح طور پہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بالکل واضح طور پہ بتا دیا ان میں انبیاء، شہداء، صالحین، اولیاء، تو ان کو جو ہے نا وہ ہمیں نہیں پتہ کہ وہ زندہ ہیں، لیکن مولانا مودودی صاحب کا میں نے پڑھا ہے کہ ایک آسمان کے اوپر بھی جنت ہے جس میں یہ انبیاء اور سارے جو ہے نا وہ وہاں پہ رہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو رزق پہنچا رہا ہوتا ہے، اور آپ ان کو مردہ نہ کھا کریں۔ تو ان چیزوں سے یہ واضح ہے، لیکن یہ ہے کہ جو مسلمان عمرے کے لیے اور حج مبارک کے لیے جاتا ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرمایا کہ جو مجھے سلام کرنے کے لیے حاضر نہیں ہوتا تو وہ ایک انتہائی بخیل شخص ہے، اور میں قیامت والے دن جو ہے نا اس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بخیل شخص ہوتا ہے اس کے لیے میں سفارش جو ہے نا، کیونکہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جاتا ہے تو یہ ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم درود پاک پڑھیں اور ان پہ سلام بھیجیں۔ اللہ نبی پر رحمت نازل فرماتا ہے، اور فرشتے نبی کے لیے دعائے رحمت کرتے ہیں، اے لوگو جو ایمان لائے ہو تم بھی نبی پر درود و سلام بھیجو۔ تو یہ اللہ تعالیٰ، لیکن جب اللہ تعالیٰ اور فرشتے بھیجتے ہیں تو ہمیں بھی اسی لحاظ سے جو ہے نا اپنے آپ کو، جب اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو اتنا رتبہ دیا ہے تو ہمیں اول تو جس محفل میں نام آئے تو اگر کوئی بندے باتوں میں لگیں تو ان کو کہہ دینا چاہیے کہ بھئی درود پاک پڑھو۔ اللہ تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کا مطلب رحمت نازل کرنا ہے، رحمت، اور فرشتوں اور مسلمانوں کا آپ پر درود بھیجنے کا مطلب رحمت کی دعا کرنا ہے۔ اب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ رحمت نازل فرماتا ہے، اور ہم جو مسلمان ہیں، فرشتے اور مسلمان، ہم دعا کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص جب تک اپنی نماز کی جگہ پر جہاں اس نے نماز پڑھی ہے بیٹھا رہے اور اس کا وضو نہ ٹوٹے تب تک فرشتے اس پر درود بھیجتے رہتے ہیں، یوں کہتے ہیں یا اللہ اس شخص کو بخش دے۔ وہ بھی اس انسان کے لیے دعا کرتے ہیں اور جو بیٹھا ہوتا ہے درود پاک پڑھ رہا ہوتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صف کے دائیں طرف کے لوگوں پر اللہ تعالیٰ رحمت نازل فرماتے ہیں، فرشتے ان کے لیے دعائے رحمت کرتے ہیں۔ ہم جب ایسے ابو داؤد نے روایت کیے، مسجد کے اندر ہم جب جاتے ہیں اور جب جو دائیں سائڈ کے لوگ ہوتے ہیں یہ ان کے لیے کہا جائے کہ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ کیونکہ ایک پہلے پروگرام میں نے بتایا کہ قیامت والے دن جب
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم باقی پیغمبر امت اکٹھی ہوں گی تو جب ابال نامے دیے جائیں گے تو آگے والے تو انبیاء اور صالحین شہداء ہوں گے، ان کا کیا کہنا؟ تو دائیں طرف والوں کو بھی دائیں ہاتھ میں جب ابال نامہ دیا جائے گا تو ان کو یہ ہوگا کہ یہ جنت میں ان کا تھوڑا حساب لیا جائے گا اور جنت میں جائیں گے، اور بائیں والوں کو پیچھے سے جو ہے نا ہاتھ میں پکڑایا جائے گا تو وہ جہنم میں جائیں گے۔ تمام انبیاء پر درود بھیجنے کا حکم، درود صرف انبیاء کرام پر ہی بھیجنا چاہیے۔ اس میں یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کے علاوہ کسی پر درود نہ بھیجو، البتہ مسلمان مردوں اور عورت کے لیے استغفار کرو۔ تو اس میں یہ ہے کہ انبیاء کے اوپر جو ہے نا آپ درود شریف بھیج سکتے ہیں، باقیوں کے لیے آپ مسلمان مردوں عورتوں کے لیے استغفار کیا کریں۔ تو میں آپ سے گزارش کروں کہ آپ میرے پروگرام کو امید ہے انشاءاللہ لائک کریں گے، سبسکرائب کریں گے اور شیئر بھی کریں گے۔ یہ پہلا حصہ ہے، ان سے انشاءاللہ اگلے حصے میں جو ہے نا پھر آپ سے ملاقات ہو، میرے لیے دعا کیجیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔